بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ کو معلوم ہے کہ فرائض میں اور وتر میں ان میں قیام فرض ہے، تو چنانچہ 2 رکعت نماز فجر، پھر 4 ظہر، 4 عصر، 3 مغرب اور 4 عشاء، یہ فرائض ہیں، اور پھر عشاء کے 3 وتر جو ہیں عشاء کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں۔ ان 20 رکعتوں میں قیام فرض ہے، بلا شرعی عذر کے اگر بیٹھ کے پڑھیں گے تو یہ نماز نہیں ہوگی۔ باقی یاد رکھیں جتنی بھی نماز ہے، چاہے وہ سنت موقدہ ہو، غیر موقدہ ہو، نوافل ہوں، یہ سب آپ بیٹھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں، لیکن جو اصول شرع وہ یہی ہے کہ آدھا ثواب ملے گا۔ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اکثر کھڑے ہو کر ہی نوافل پڑھتے تھے، عشاء کے نوافل اکثر آپ سے بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے، یہ جیسے ہماری والدہ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہاں ذکر کیا، لیکن یہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کا خاصہ ہے کہ آپ اگر بیٹھ کر بھی نوافل پڑھتے تو آپ کو پورا ثواب ملا کرتا تھا۔ لہذا یوں بعض لوگ کہتے ہیں جی نبی کریم نے چونکہ بیٹھ کے پڑھی اس لیے ہم بھی پڑھ رہے ہیں، تو یہ اتباع سنت بہت اچھی چیز ہے، لیکن اس قسم کے معاملات میں کہ جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مکمل ثواب ملے اور آپ کو آدھا ثواب مل رہا ہو، اور خود رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی کوئی ترغیب دیتے نظر نہ آ رہے ہوں، تو بہتر ہے کہ پھر کھڑے ہو کر نوافل پڑھیں تاکہ پورا کا پورا ثواب حاصل ہو۔ ہاں، سنت فجر کے بارے میں ذرا میں یہ گزارش کر دوں کہ اس کی تلقین احادیث میں بہت زیادہ ہے، تو بعض علماء کے نزدیک یہ سنن قریب بواجب ہیں، یعنی اتنا ان کی تاکید ہے کہ جیسے سرکار نے واجب کر دی ہوں۔ ان میں بہتر یہ ہے کہ سنت فجر میں قیام کے ساتھ ہی پڑھیں، لیکن صحیح یہی ہے کہ وہ سنتیں ہیں ان کو بھی آپ بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب۔ ایسے ہی پوری تراویح 20 رکعت آپ بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں لیکن آدھا ثواب ملے گا۔ اس لیے جو تندرست ہے، توانا ہے، اور جو اپنے نفس کو مغلوب کرنا چاہتا ہے، قہر نفس اس کو ہمیشہ مطلوب رہے، شیطان کو دور رکھنا چاہتا ہے، زیادہ ثواب کا متمنی ہو اور اس کے ذریعے بلندی درجات تیزی سے چاہتا ہو، اسے چاہیے کہ پھر سستی نہ کرے اور کھڑے ہو کر نماز پڑھے، یہ بہت بہتر ہے۔ لیکن اگر بلا عذر بیٹھ کے بھی پڑھے تو کوئی ملامت نہیں ہے۔